بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاقی اور معاشرتی ضابطے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان کا پہلا تعلق اپنے آپ سے ہے، دوسرا تعلق دوسرے لوگوں سے ہے اور تیسرا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ ان تعلقات ثلاثہ کو درست رکھنے کے لیے حضور مفسر قرآن شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب نے خود اپنے لیے ایک نصیحت نامہ تحریر کیا تھا، جسے اہل اسلام کے فائدے کے لیے منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ نصیحت نامہ۔ اے غلام رسول، اللہ سے ڈر، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے، یہی سب سے بڑا کافر ہے۔ تو اس کافر اعظم کے خلاف جہاد اکبر کا اعلان کر۔ ریا، تکبر، حسد، غصہ، جھوٹ، غیبت، لذت، خود نمائی، بخل اور لالچ اس کے اہم محاذ ہیں۔ دوبارہ گن لے، یہ 10 محاذ ہوئے۔ ان سب کو ایک ایک کر کے کچل دے۔ چھوٹے گناہوں اور چھوٹی نیکیوں کو حقیر سمجھ کر ان کی طرف سے غافل مت ہونا۔ شیطان کے پاس اہل ایمان کے خلاف یہی ایک راستہ باقی ہے۔ زیادہ کھانا تمام جسمانی بیماریوں کی جڑ ہے اور اس سے ذہانت اور حافظہ دونوں برباد ہو جاتے ہیں اور شہوت زور پکڑ جاتی ہے۔ نفس کی مکاریوں کی کوئی حد نہیں، اس کی اکثر مکاریوں کے خلاف ایک زبردست ڈال خاموشی ہے۔ خبردار، تیری زبان تیرے دماغ سے آگے نہ نکلنے پائے۔ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں تجھے تمام اعمال کا نچوڑ نہ بتا دوں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا، اسے قابو میں رکھ۔ اے غلام رسول، حقوق العباد کا پورا خیال رکھ۔ تجھ پر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے، پھر باپ کا۔ تیرے ماں باپ ہی تیری جنت ہیں اور وہی تیری دوزخ ہیں۔ اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے استغفار کر اور ان کی طرف سے صدقہ دے اور ان کی قبر کی زیارت کر۔ ان کے بعد بھائی، بہن، بیوی، اولاد، پڑوسی، تمام مسلمان، پھر سب انسان اور پھر تمام جاندار، ان سب کا درجہ بدرجہ حق ادا کر۔ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق پیش آؤ۔ اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کر، جیسے تیرے دوست ہوں گے وہ تجھے ویسا ہی بنا دیں گے۔ 3 دن سے زائد کسی بھائی سے ناراض نہ رہ اور اسے بلانے میں پہل کر۔ مریض کی عیادت کر، وہاں تیری ملاقات تیرے رب سے ہو جائے گی۔ مظلوم کی آہ سے ڈر، مظلوم کی آہ سیدھی عرش پر جاتی ہے اور ظلم قیامت کے دن ظلمات ہوگا۔ یتیم پر رحم کر، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ سوالی کو کبھی خالی ہاتھ نہ لٹا، زیادہ نہیں تو ایک میٹھا بول ہی صحیح، میٹھا بول بھی صدقہ ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کی حوصلہ افزائی کر، اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ زمین کی طرح بچھ جا جس کے سینے پر ساری دنیا چلتی ہے۔ تو اس کھجور کی مانند ہو جا جسے لوگ پتھر مارتے ہیں مگر وہ کھجوریں پھینکتی ہے۔ رزق حلال کھا، حرام کی کمائی سے کھانے اور لباس پہننے کی دعا قبول نہیں ہوتی، خواہ وہ کعبہ میں چلا جائے۔ ہو سکے تو نیکی کا راستہ بتا اور برائی سے روک، مگر اس کے لیے علم، حلم اور زبردست صلاحیت کی ضرورت ہے اور ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوا کرتا۔ البتہ اپنے ماتحتوں کی اصلاح ضرور کر، ان کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ مومنوں کے بارے میں حسن ظن سے کام لے، خصوصاً اولیاء اور علماء بہت ہی زیادہ حسن ظن کے حقدار ہیں۔ ان کے متعلق کبھی غلط نہ سوچنا، ہمیشہ ادب کو ملحوظ رکھنا۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ دعا کیا کر، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حقوق العباد کی ادائیگی کا خلاصہ خدمت خلق ہے۔ یاد رکھ، اللہ کریم کسی کتے، بلی اور مکھی کی خدمت کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اے غلام رسول، تجھ پر اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ تو شرک نہ کر، شرک نہ کرے، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کر۔ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں، اس کے دل میں ایمان نہیں۔ وضو اچھی طرح کیا کر، نماز با جماعت پڑھا کر
روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کیا کر، خواہ تھوڑی سی ہو۔ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک ذکر، درود اور استغفار میں مشغول رہا کر۔ ان دونوں وقتوں میں اللہ کی رحمت اور فیضان کی برسات ہوتی ہے۔ اپنے حال اور ضرورت کا علم حاصل کر، پھر اس پر عمل بھی کر۔ اپنے حال کی حفاظت کر اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھ۔ عمل وہی اچھا ہے جو دائمی ہو، خواہ تھوڑا ہی صحیح۔ قبروں کی زیارت کر، اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ اہل قبور کو ایصال ثواب کر کے ان سے دعائیں لے۔ مصائب پر صبر کر، اللہ پر توکل اختیار کر، اسی کی رضا پر راضی رہ۔ اللہ سے اچھا گمان رکھ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔ اللہ کی طرف سے کشائش کا منتظر رہ، یہ انتظار بہترین عبادت ہے۔ احکام خداوندی کی تفصیل بہت لمبی ہے، مگر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تو ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہے۔ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اسلام کے احکام بہت سارے ہیں، مجھے مختصر ترین بتا دیجئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اے غلام رسول، اس ساری نصیحت کا خلاصہ سن لے۔ تیرا پہلا تعلق اپنے آپ سے ہے، اپنی ذات کی اصلاح کا مختصر ترین طریقہ خاموشی ہے۔ تیرا دوسرا تعلق دوسرے لوگوں سے ہے، اس تعلق کو درست کرنے کا مختصر ترین طریقہ خدمت خلق ہے۔ تیرا تیسرا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اس تعلق کو درست رکھنے کا مختصر ترین طریقہ ذکر الہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔